آج ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جب میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا، جب ان کا ذکر کروں گا تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بڑی خوشی داخل ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، کیونکہ ان سب سے میں پیار بڑا ہے۔ پہلے میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں پھر نام بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو شخصیت ہیں، یہ جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں آ کر انہوں نے سب سے پہلا پتہ ہے کیا کام کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ اپنے گھر کی کم اور اللہ کے گھر کی فکر زیادہ کیا کرتے ہیں۔ خود رہنے کے لیے مکان ہو یا نہ ہو، اللہ پاک کی عبادت کے لیے مسجد کے انتظام کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اچھا، مسجد کی تعمیر میں بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا مزدوروں کو کہا مسجد بنا دو، خود بھی مزدور بن گئے، خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ بنانے لگے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑا ان کا نام ہے، مگر اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے تعمیر کرتے رہے۔ اچھا، جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ مسجد کا قبلہ کا جو ڈائریکشن ہے نا وہ درست نہیں ہے، قبلہ رخ درست نہیں ہے۔ آج کل تو کمپاس آ گئے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ بھی ہے۔ چلیں لگے ہاتھوں میں تعارف بھی کروا دوں اور آفر بھی کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو ماشاءاللہ ہمارا جو علم توقیت کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سروس بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے اور آپ پراپر قبلہ ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح قبلہ رخ کیا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں تو کمپاس وغیرہ نہیں تھے، ایسے آلات نہیں تھے، تو لوگوں کو شک ہوا کہ اس مسجد کی تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی ہے، قبلہ رخ درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی تھے، مسجد تو تعمیر ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، خود امام مسجد بھی تھے، آپ نے کیا کیا، بہت سارے شہر کے علماء کو جمع کیا۔ مسجد کی افتتاح کا وقت تھا، پہلی نماز کا وقت تھا، آپ نے سب کو نماز میں صفوں میں کھڑا کیا، خود امامت فرمائی، اور سبحان اللہ سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کس سمت ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد اور کعبہ شریف کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سب دور ہو گئے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر سب لوگوں نے محراب کے اندر کعبے کی زیارت کر لی۔ یعنی ان کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں نے کعبہ شریف کی زیارت کی اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ جناب قبلہ رخ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کون سی تھی، یہ امام کون تھا، یہ مسجد بنانے والا کون تھا، یہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کو جن سے بڑا پیار ہے وہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ کیا خوبصورت شعر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اجمیر سے آ کر جب حاضری دیتے ہیں، ارے ولی پہچانتا ہے ولی کون ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، خواجہ خواجگان ہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے ہیں، مگر جب وہ داتا حضور کے پاس آتے ہیں اور 40 دن یہاں گزارتے ہیں، ان کا مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کاملا فارسی زبان کا شعر ہے، دوبارہ سنتے ہیں لیکن پہلے اس کا مطلب سمجھ لو تو اور مزہ آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں گنج بخش، داتا علی حجویری کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ وہ ہستی ہیں جن کا فیض پوری دنیا پر جاری ہے، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل، ہم جیسے ناقصوں کے لیے تو آپ پیر کامل ہیں، کاملا را رہنما، ارے جو کامل ہیں جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، میرے داتا ان کے بھی رہنما ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کاملا رہنما، ناقصہ پیر کامل کاملا آج ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب آج داتا حضور کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے تو داتا حضور اللہ والوں کا جب بھی ذکر ہو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رہے کہ داتا حضور کا عرس جو ہے سبحان اللہ 20 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تو ہم نے الحمدللہ آج ان کا ذکر خیر سننا ہے، ان کا تعارف سننا ہے، مگر رکیے، شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، جب اللہ والوں کی بات کریں، ان کی کوئی کرامت سنا دیں تو اب شیطان سوئچ ہونا شروع کر دیتا ہے، یار یہ کیسے پاسبل ہے،
محراب کے اندر سے کعبہ دکھا دیا ہے، تو وسوسہ قریب مت آنے دیجیے گا. تھوڑا آگے جا کے میں نے انشاءاللہ اس وسوسے کی کاٹ بھی کرنی ہے، کرامت کیسے ثابت ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. مگر آئیے پہلے داتا حضور کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں. داتا حضور کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے. آپ کا نام پاک علی اور والد صاحب کا نام عثمان ہے. داتا حضور افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں. غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر. داتا حضور اسی محلے سے نسبت رکھتے ہیں، اسی لیے حجویری کہلائے. آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. شروع ہی سے بڑے نیک عبادت کرنے والے اور علم دین کے بہت شوق رکھنے والے تھے. داتا حضور نے علم دین سیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا اس زمانے میں، ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے. 1000 سال پہلے، 950 1000 سال پہلے آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر کیا. بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سے فیض حاصل کیا، علم دین سیکھا. 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی کے حکم سے آپ لاہور تشریف لائے. یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی. اپنے اخلاق سے، کردار سے، بیانات سے، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار کافروں کو مسلمان کیا. جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات تک پہنچا دیا. کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں، اس خطے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے اور اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء داتا نگر بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ ہو گیا داتا حضور کا تعارف. آپ کا عرس مبارک 20 صفر المظفر کو ہوتا ہے. اب قرآن پاک کی پہلے میں نے آپ کو کچھ آیتیں سنانی ہیں. قرآن کی انشاءاللہ تعظیم کی نیت سے، قرآن سے علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ نے سننا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں بہت ساری باتیں ان آیتوں کے تحت سمجھیں گے. بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات ہیں، 18 سے لے کر 20 تک کی. ان آیات میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا، 2 قسم کی کیٹیگریز کا ذکر ہوا ہے، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. یہ پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ان کا حال کیا ہے، انداز کیا ہے؟ یہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہیں آخرت کی بالکل ہی فکر نہیں ہے، بس ہر وقت دنیا دنیا اور دنیا ہی چاہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں گے تو اس کی مراد یعنی دنیا کی ترقی، کامیابی، مال و دولت وغیرہ اسے دے دیں گے. نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. البتہ چونکہ یہ طلبگار دنیا ہے، آخرت کا طلبگار نہیں، آخرت میں یہ برائی کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دنیا کے طلبگار کا انجام کیا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. اب دوسری کیٹیگری قرآن بیان کر رہا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. قرآن کہتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، دن رات آخرت ہی کی فکر میں گزارتے ہیں. کھانا ملے نہ ملے نیکی ضرور کرتے ہیں، گھر اپنا ہو یا نہ ہو عبادت اور ریاضت پر قبر باندھے رکھتے ہیں. بیماری ہو یا صحت ہو اللہ پاک کی طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے، عیش و عشرت اور کھیل کود میں نہیں جا پڑتے، بلکہ شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آخرت کمانے کی، آخرت بہتر کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اب ان دونوں قسم کی کیٹیگری بیان کرنے کے بعد اب قرآن ایک قاعدہ بیان کرتا ہے، ایک کلیہ بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ ربک وما کان عطاء ربک محظورا. قرآن کہتا ہے ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دونوں طرف والوں کو مدد کی جاتی ہے.
تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو دنیا کا طلبگار ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت سے دنیا کما سکتا ہے، بلکہ دنیا کمانے کی طاقت بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ یوں ہی جو آخرت کا طلبگار ہے، وہ اپنی طرف سے آخرت نہیں کما سکتا، اللہ پاک ہی ہے جو توفیق عطا فرماتا ہے۔ کائنات کا یہ سب نظام رب کائنات کی طرف سے، اسی کی عطا سے چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی عطا ایسی ہے، اس پر کسی قسم کی روک نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ہم الحمدللہ غلامان اولیاء ہیں اور اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی نہیں کرتے، ارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کرامات کا ذکر کیا ہے، احادیث کریمہ میں کئی کرامتوں کا ذکر ہے۔ حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں بھی کرامات اولیاء کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کرامت بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کرامت کا ذکر سن کر وسوسے آتے ہیں کہ یوں کیوں ہو گیا، لاہور سے کعبہ کیسے دکھا دیا، ہاتھ لگنے سے شفا کیسے مل گئی۔ جب اولیاء کرام کی کرامتیں بتاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آج سائنٹیفکلی دور ہے، آج جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، انسان نے چاند پر قدم لگا دیے۔ اس پر کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، اگر کوئی چاند پر پہنچا ہے تو کیا اپنی طاقت سے پہنچا ہے، اپنے اختیار سے پہنچا ہے؟ نہیں، طاقت سب کو اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ تو معلوم ہوا جو دنیا کے طلبگار ہیں طاقت انہیں بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں طاقت اور توفیق انہیں بھی اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے دنیاوی ایجادات کی طرف توجہ کی انہیں بھی طاقت اللہ پاک نے بخشی، جو روح کو پاک کرنے لگ گئے طاقت انہیں بھی اللہ پاک نے بخشی، دنیا سائنسی آلات کے ذریعے چاند پر پہنچی یہ بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اولیاء کرام روحانی بلندیوں پر پہنچے یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے۔ ارے آج سیٹلائٹ سائنس ہمیں پوری دنیا کو ایک پیج پر دکھا دیتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اگر میرے داتا حضور لاہور کی مسجد میں بیٹھ کر کعبے کی زیارت کرواتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی طاقت ہے۔ آپ سوچئے نا، آج سے 50 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی جناب لاہور میں بیٹھا ہے بلکہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اور ہم موبائل پر ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکیں گے۔ اس زمانے میں کوئی بات کرتا تو کہتے مذاق کر رہے ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ارے بلکہ موبائل فون آئے گا جس میں کوئی تار نہیں ہوگا، بغیر تار والا فون نہیں دیکھا تھا لوگوں نے، مگر ایک ایسا فون آیا جس میں اب تار بھی نہیں ہے۔ اچھا جناب کوئی تار نہیں ہوتے ہوئے آواز پہنچتی تھی، ہم حیران ہو گئے، نیا نیا موبائل آیا تھا، بڑی عجیب عجیب باتیں سمجھ آتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب جناب دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں لوگ بلکہ ایک ساتھ کئی لوگ دنیا کے 10 ملکوں سے لائیو ایک دوسرے سے بات چھوٹے سے موبائل پر کر سکتے ہیں۔ چند ہزار کا موبائل، چند 100 کا انٹرنیٹ لے کر میں دنیا کے کونے کونے کو لائیو دیکھ سکوں، اور اولیاء کے تاجدار ہوں، اولیاء کے شہنشاہ ہوں، اگر وہ اپنی روحانی تصرف سے لاہور میں بیٹھ کر کعبہ دکھا دیں تو اس میں کیا بعید ہے؟ ان کو طاقت بھی رب نے دی ہے اور ان کو طاقت بھی رب نے عطا کی ہے۔ ہاں ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ طاقت دینے والا، عطائیں کرنے والا، صلاحیتیں عطا فرمانے والا وہ رب تعالی ہے، وہ اس کی ذاتی عطا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے، کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہو نا تو اس آیت کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر دعا کر لیا کرو۔ کیا خوبصورت آیت ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ رب جو چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ ارے میری اور آپ کی جیبیں تھوڑی، میرے اور آپ کے اکاؤنٹ تھوڑے، میرے اور آپ کے تصرفات تھوڑے، ہم بانٹتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، ہم بانٹتے ہیں تو ڈر لگتا ہے ارے زیادہ بانٹ دوں گا تو میرے لیے نہیں بچے گا۔ میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے وہ بانٹے جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور خود رب قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ ارے مانگو نا اس سے، کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، روزگار کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہو سکتا، رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ سے عرض کرے مولا جب تیری عطا پر روک نہیں ہے تو اے اللہ مجھ پر بھی رحمت کی بارش برسا دے، میری مشکلیں بھی آسان فرما دے، میری جھولی کو بھی بھر دے، اے اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کتنی پیاری بات اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے ایک بات بڑی اہم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنسی ایجادات اور اولیاء کرام کی کرامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان دونوں میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں بنتی ہے. سائنس میں ترقی تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں مگر کرامت کا ظہور صرف اور صرف نیک پرہیزگار مومن ولی کامل ہی سے ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے طلبگاروں کو دنیاوی ترقی کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی اور آخرت چاہنے والے اولیاء کرام کو کرامات کا انعام بھی رب الرحمن نے عطا فرمایا. لہٰذا جس طرح لوگ سائنسی ایجادات کو خاموشی سے مان لیتے ہیں اولیاء کرام کی کرامات پر بھی پختہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں درست سمجھ نصیب فرمائے.